السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، اجمیر اور بریلی کا محاسبہ کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس معاملے کو کون طول دے رہا ہے اور کون ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چونکہ حضرات گرامی دونوں طرف سے تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بریلی شریف کی سرزمین سے ایک ایسی شخصیت جو خاندان اعلی حضرت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی توقیر میاں کی، انہوں نے یہاں پر آ کر کے اتحاد کا ایک ایسا علم نصب کر دیا ہے اور شدت سے اس انتشار کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ قدم لائق ستائش ہے، اس لیے کہ آج قوم کو، امت کو اتحاد اور اتفاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو واقعی لائق تعریف ہیں ان کی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ کسی کے دربار میں جائیں، ہم غریب نواز کی بارگاہ میں تمام لوگ جاتے ہیں جو ہم سے متفق ہیں اور یا متفق نہ بھی ہیں، لیکن تمام لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں وہاں پر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں غلامی پیش کرنے جاتے ہیں۔ وہاں پر اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنی اوقات، اپنا وقار، اپنی بلندی دکھانے نہیں، بلکہ اپنی غلامی پیش کرنے جاتے ہیں، اور غلاموں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بارگاہ کے جو اصول ہے لہذا انہی کے مطابق چل کر کے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں بارگاہ غریب نواز میں اپنی جبین نیاز کو خم کرنے کے بعد حاضری پیش کریں۔ لہذا اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہی خاندان کے کچھ لوگوں نے ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، انہیں برا بتایا، برا بھلا کہنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ایک طرف فقیر بھی کہلاتے ہیں اور ایک طرف صاحب بھی کہلاتے ہیں، یا تو فقیر بن جائیے یا صاحب بن جائیے۔ لہذا اگر آپ صاحب بنیں گے تو فقیری حاصل نہیں کر سکتے، اور جب فقیری حاصل کرنا چاہتے ہو تو صاحب بننا چھوڑیے۔ لہذا اپنے آپ کو بلند اور اپنے آپ کو، اپنا وقار، اپنا روب اور دبدبہ دکھانا چھوڑیے۔ جس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری غلاموں کی طرح دی جاتی ہے۔ غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، نہ کہ وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تمام چیزوں سے بریلیت کو، مسلک کو، مرکز کو بے حد نقصان پہنچ رہا ہے۔ گرامی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ توقیر میاں کا یہ قدم لائق ستائش ہے، لائق تعریف ہے، لائق توصیف ہے، اور کچھ دنوں قبل انہوں نے ایک قدم اور اٹھایا تھا جب سرزمین بریلی شریف میں مداری سمیلن ہوا تھا۔ اسی دوران اختلافات کی بوچھار ہو رہی تھی، کیونکہ حضرات گرامی کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، لہذا انہوں نے اختلاف کی بوچھار کی اور ایک دوسرے پر ایسی تانہ کشی کی، لہذا بڑی انتشار پھیل رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں انہی توقیر میاں نے اعلان کیا تھا، دونوں کے درمیان آ کر کے اتحاد کا علم نصب کر دیا تھا اور جھنڈا گاڑ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ابھی تک میں باہر تھا، خبردار آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ میں بھی مداری ہوں۔ تو حضرات گرامی یہ قدم لائق ستائش ہے اور لائق سراہنے ہے کہ جب کبھی بھی آپس میں کوئی انتشار ہوتا ہے تو توقیر میاں اپنے آگے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم چشتی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم مداری بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم شیری بھی ہیں۔ لہٰذا تو حضرات گرامی اس قدم کو سراہیں، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات کا کیا مزاج ہے، آپ حضرات کیا سوچتے ہیں اس اتفاق اور اتحاد کے بارے میں،
کیونکہ حضرات کرام کی بعض لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی، اس لیے کہ ان کا جھنڈا بلند نہیں ہوگا، بلکہ جھنڈا ایک ہی بلند کرو، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا، وہ اہل سنت والجماعت کا جھنڈا ہو۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کو بلندی ملے گی، کبھی قادریوں کو بلندی ملے گی، رضویوں کو بلندی ملے گی، مداریوں کو بلندی ملے گی، چشتیوں کو بلندی ملے گی۔ لہٰذا اس لیے میں تعریف کرتا ہوں اور سراہتا ہوں توقیر میاں کے اس قدم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔